بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہ، رحمہ اللہ، علیہ السلام وغیرہ وغیرہ یہ دعائیہ جملے ہیں، اور اپنے اصل معنی کے اعتبار سے یہ دعائیہ جملے ہر مومن کے لیے بولے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ عرف میں استعمال کی تخصیص ہو چکی ہے اس لیے عرف کا خیال رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، رحمہ اللہ دیگر اولیاء، بزرگوں اور نیک لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ان دعائیہ جملوں کے استعمال میں احترام کا پہلو بھی ہے، تعظیم کا پہلو بھی ہے، اور فاسق کی تعظیم اور احترام چونکہ درست نہیں ہے، اس لیے کسی فاسق کے لیے اس طرح کے دعائیہ جملے استعمال نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ ایک عرف کے اندر تخصیص ہو چکی ہے۔ اگر کبھی کبھار کسی غیر نبی کے لیے کوئی علیہ السلام کا لفظ استعمال کر لیا جائے، یا کسی غیر صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کا جملہ استعمال کر لیا جائے تو اس پر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگتا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ عرف کی رعایت رکھی جائے اور علیہ السلام کا استعمال عمومی طور پر غیر نبی کے لیے نہ کیا جائے، اسی طرح رضی اللہ عنہ کا لفظ عمومی طور پر کسی غیر صحابی کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن کبھی کبھار کسی غیر صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کا جملہ بھی استعمال کر لیا جائے تو اس میں گنجائش ہے، کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ جس آدمی کی نظر میں جو آدمی نیک، متقی اور اللہ کا مقرب ہوگا اس کے لیے وہ اس قسم کے دعائیہ جملے استعمال کرے گا، اور جس آدمی کی نظر میں جو آدمی اللہ کا مقرب نہیں ہوگا دینی اعتبار سے تو اس کے لیے وہ دعائیہ جملے استعمال نہیں کرے گا، اور اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ایک آدمی کی نظر میں اللہ کا مقرب ہے، نیک ہے، وہ اس کے لیے دعائیہ جملے استعمال کرے گا، اور دوسرے آدمی کی نظر میں وہ اللہ کا مقرب نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے ظاہر ہے دعائیہ جملے استعمال نہیں کرے گا۔ خیر یہ تو تھی اصل مسئلے کی حقیقت۔ المہند کے اندر علماء دیوبند کے لیے رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دعائیہ جملہ استعمال ہوا ہے۔ اس پر کئی ویڈیوز میں مرزے نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے۔ میں دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے، 14ویں صدی سے مولوی رضی اللہ عنہم، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو، اور 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم۔ حالانکہ مرزا خود بھی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ابھی تازہ اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے قرآن کلاس 142 کے نام سے، اس میں اس نے خود اقرار کیا ہے کہ رضی اللہ عنہ کا جملہ کسی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، اگرچہ ہم تو عرف کی رعایت کرتے ہوئے عموماً یہ جملہ غیر صحابی کے لیے استعمال نہیں کرتے، اپنے علماء دیوبند، اکابرین دیوبند کے لیے بھی عمومی طور پر یہ جملہ استعمال نہیں کرتے بلکہ رحمہ اللہ یا دیگر دعائیہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی کبھار کوئی استعمال کر لیتا ہے تو اس میں کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اب اگر ایک آدھ دفعہ استعمال ہو گیا تو اس پر مرزے نے فوراً اعتراض کر دیا، حالانکہ مرزے کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ قرآن کلاس 142 میں اس حوالے سے مرزے نے جو بات کی ہے وہ آپ خود سن لیں۔ لہذا تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ آپ لگائیں، ویسے تو سب کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ ہاں سب رضی اللہ عنہ ہے، اللہ ان سے راضی۔ عجیب بات ہے کہ مرزا ایک طرف تو یہ نظریہ دیتا ہے کہ سب کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف اعتراض کر رہا ہے کہ جی 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم کہہ دیا، حالانکہ ہم تو یہ جملہ عمومی استعمال نہیں کرتے غیر صحابی کے لیے، کبھی کبھار اگر استعمال کر لیا تو اس پر مرزے کو اعتراض ہو گیا، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ جی سب کو کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ بلکہ مرزے نے تو یہاں تک بات کی ہے کہ ہر مومن کو جس کی تکفیر نہیں ہوتی اس کو رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام، رحمہ اللہ، یہ سارے جملے دعائیہ جملے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، علیہ السلام کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا کسی فوت شدہ کو مرحوم کہا جا سکتا ہے؟ ہاں مرحوم کا مطلب یہ اللہ اس پر رحم فرمائے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو کسی رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے وہ فرقے کہہ تو، کوئی دوسرے فرقے میں تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، میں تو کسی کو ہی کہہ سکنا، وہ مسلمان ہو جس کی تکفیر نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔
تو آپ اس کو رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب مرزے کا اپنا اصول یہ ہے کہ ہر مومن کو رحمہ اللہ، رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، تو پھر المحنت پر اعتراض کرنے کا کیا مطلب کہ جی 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا؟ بلکہ آپ حیران ہوں گے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو 11ویں صدی کے ہیں، چونکہ ان کی ایک بات مرزے کی خواہش کے مطابق تھی، تو مرزے نے ان کا نام لے کر ان کو رضی اللہ عنہ، علیہ السلام، یہ سارے دعائیہ جملے ان کے لیے استعمال کیے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ، میں تو ان کہاں گا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سلام ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سا دین ہے جس میں 11ویں صدی کے عالم کو علیہ السلام تک کہنا بھی درست ہو اور 14ویں صدی کے عالم کو رضی اللہ عنہ کہنا درست نہ ہو؟ یہ فرق کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ اس نمونے سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ مرزا جیلمی کا کوئی ایک اصول نہیں ہے، جو کام یہ خود کرے وہ ٹھیک، اور وہی کام اگر کوئی اور کرے تو اس پر مرزے کو اعتراض ہو جاتا ہے۔